السلام علیکم. محمد صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. بہت سے سوال اور جواب ہیں تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج تک آپ کو لیگل اپڈیٹ بھی آ جائے کہ اب عمران خان کے کیسز میں کیا ہونے والا ہے اور کیا حالات ہے. جو سوال آپ کے خاص اور پرٹیننٹ ہے کہ ابھی یہ معاملہ کب تک چلے گا, کیا وکیلوں کی موومنٹ شروع ہو جائے گی, کیا سڑکوں میں معاملات شروع ہوں گے, عدالتی معاملات کیا ہوں گے. تو آج ہم انہی 3 پہلوؤں کو یا 4 پہلوؤں کو ہم دیکھتے آئیں گے. سب سے پہلے بات ہے جی کیا وکلا موومنٹ شروع ہوگی. جی وکلا موومنٹ شروع ہو چکی ہے, آپ کو بتا دیں ہم آپ کو. 26ویں آئینی ترمیم جب تک ختم نہیں ہوتی وکلا موومنٹ رہے گی, اور 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جتنی اپوائنٹمنٹ کا پروسیجر ہے یہ سارے کا سارا سیٹ اسائڈ ہوگا. یہ بھی بتا دوں میں آپ کو, جتنے ججز وہاں پر گئے ہیں چونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آئے ہیں تو ہماری لڑائی یہ ہے اگر نہیں سیٹسفائڈ ہوتی تو سڑکوں پہ وکلا رہیں گے. اور اس کے لیے کنونشن منعقد ہو رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بار ایسوسیشن کے اپنے اجلاس ہے, اور لائرز موومنٹ سڑکوں کے اوپر بھی آپ کو نظر آئے گی اور یہ بھرپور موومنٹ ہوگی. اس میں کوئی شک نہیں. شاید خاقان باسی نے جیسے کہا تھا کہ اس طرح یہ آپ کو مجھے یاد ہے میں 1 لاکھ کلومیٹر زبانیں سفر طے کیا تھا, 26 دن میں جیل میں رہا تھا, اور ہم نے کوئی تقریباً 16.5 لاکھ میسیجز ہاتھوں سے کیے تھے. وہ دفتر سے اسکولوں سے بچے اٹھا لیے تھے, وکالت چھوڑ دی تھی ہم نے. تو بڑی جدوجہد اس وقت اب بھی ڈکٹیٹر سے کم کا دور نہیں ہے. اب وجہ یہ ہے کہ حکومت نے کوئی کمپرومائز, اس وقت اسٹیبلشمنٹ ساتھ کھڑی ہوئی تھی. آج فرق یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ساتھ کھڑی نہیں ہے. تو کیا اس کے نتائج بالکل نتائج ملیں گے. اس پہ جو آزاد اور خود مختار وکلا ہیں وہ نظر آ رہا ہے نا اب سارا جو کچھ ہو رہا ہے کہ ججز کی پیکنگ نظر آ رہی ہے, جس طرح ججز انڈکشن کی جا رہی ہے, جس طرح ججز کو لایا جا رہا ہے, یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو ان سے کوئی اچھے کی امید ہم نہیں سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھیں کہ حالات بہتر ہو جائیں گے, ہم نہیں سمجھتے کہ حالات بہتر ہو جائیں گے. یہ حالات دن بہ دن خراب ہی ہوتے جانے ہیں, اور ہماری کوشش یہی ہونی ہے کہ نہیں یہ حالات نہ خراب ہو, چیزیں آگے کی طرف بڑھیں, چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو, چیزیں آسانی کی طرف جائیں. یہ ہم بڑی امید رکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بہتری کی طرف رہیں گی, اور بہتری آسانی کی طرف یہ سارا معاملات جو ہیں وہ لے کر جائیں گے ہمیں. تو اس لیے یعنی ذہن میں رکھ لیجئے گا, پاکستان بار کونسل کے چند ممبران جو ہیں تعداد زیادہ ہے ان کی, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن, اور ابھی IMF کا وفد جو آ کر ملا ہے سپریم کورٹ کے ججز چیف جسٹس کے ساتھ, اس کا کوئی اچھا نہیں منایا گیا کہ ہمارے معاملات میں مداخلت ہے, براہ راست عدلیہ کی آزادی میں مداخلت ہے. پھر وہ پاکستان بار کونسل یا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن سے مل رہے ہیں تو وہاں بھی پوائنٹ اٹھایا جائے گا. سول سوسائٹی کی حد تک یہ بھی تو پاکستان کی عدلیہ اس وقت آزاد اور خود مختار نہیں ہے. جو حالات نظر آ رہے ہیں وہ سبھی دبی ہوئی ہے, اور حالات جس طرف لے کر جا رہے ہیں وہ آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. دوسرا جو سوال ہے کہ عمران خان کے کیسز کی کیا پوزیشن ہے اور عمران خان کب باہر جا سکتے ہیں. دیکھیں عمران خان کے خلاف 4 کیسز میں سزائیں ہوئی. سب سے پہلا کیس توشہ خانہ 1, جس میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ نے سالانہ گوشوارے وہ ٹھیک نہیں دیے, وہ غلط دیے, اور اس میں پہلے نااہل کیا, اور نااہل کرنے کے بعد عمران خان صاحب کو ہمایوں دلاور نے, اور آپ نے دیکھا کہ اس کی ترقی کیسی ہو گئی وہ صاحب نے, اور کیا ہوا الٹیمیٹلی عمران خان صاحب کو سزا دے دی. یہ سزا بنتی نہیں تھی. دیکھیے میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا, میں پھر دوبارہ سمجھا دیتا ہوں کہ سالانہ گوشوارے جمع کرانے کے 137 سیکشن ہیں. 2018 میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آ گئی تو 2019 میں پہلے گوشوارے اگر جمع کرانے, 2018 کے گوشوارے اگر آپ لے لیں تو یہ دسمبر 2018 میں جمع ہونے تھے, اور آگے 120 دن تک ہو سکتا تھا. اپریل 2019 آ جائیں اپریل 2020 آ جائیں اپریل 2021 آ جائیں اپریل 2020, کوئی نہیں کر سکا. ٹائم گزر گیا. محسن شاہ نواز وغیرہ الیکشن کمیشن, اور کمال کی بات ہے راجہ پرویز اشرف نے آنکھیں بند کر کے ریفرنس بھیج دیا, اور یہ سارے معاملات ہم نے اٹھائے ہیں, اور کیس لگ گیا ہے آنے والے دنوں کے اندر. اس میں ویسے تو عمران خان صاحب کی طرف سے جورسڈکشن چیلنج کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ لے کر آیا, لارجر بینچ یہاں بنا, اور اب آج جسٹس شمس محمود مرزا کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ اس کیس کو دیکھ رہا ہے. تو ہمیں بڑی امید ہے کہ یہ نااہلی بھی ختم ہو جائے گی. اگر نااہلی ختم ہوئی تو اس کی بنیاد پر دی جانے والی سزا بھی گراؤنڈ میں نہیں رہے گی. دوسرا توشہ خانہ 2 ہے جو نیب نے سزا دی. ان دونوں کیسز کی سزائیں سسپینڈ ہیں. تیسرا آ جائیں وہ سائفر کا کیس تھا, سزائیں دی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیٹ اسائڈ کر دی کہ گراؤنڈ نہیں بنتا تھا. اب چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو سپریم کورٹ کیوں لے کر گئے ہیں وہ ذرا سمجھیے گا بات کو,
وہ سمجھ آ جانی چاہیے بات آپ کو. کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے, کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے, کوئی زیادہ لمبی بات نہیں ہے. بنیادی بات یہی ہے کہ وہ یہاں کیسز سن رہے تھے اور دیر از ایوری پاسبلٹی, اور اس میں توشہ خانہ 2 جو ہے, توشہ خانہ 3 جو ہے کہ وہ بنتا نہیں تھا. کہا گیا کہ جناب 2023 میں آپ کو اثاثے سارے جمع کرانے ہیں وہاں پر. پہلے تو ہوتا تھا صرف اس کی ویلیویشن جمع کرانی تھی ساری, تو یہ ماضی سے اطلاق کیا گیا, یہ ہو نہیں سکتا تھا. تو اس بنیاد پر وہ نہیں. پھر عدت کا کیس زمین بوس ہو گیا, وہ بھی آپ کے سامنے آپ, یہ عمران خان صاحب بریت ہو گئی. اب جب دیکھا کہ 9 مئی میں کیسے پھنسانے کی کوشش کی, 9 مئی میں کیس ہی کوئی نہیں بنتا تھا. عمران خان تو زیر حراست تھے. عمران خان نے کون سی کنسپریسی اور یہ ساری باتیں جنہوں نے 9 مئی کیا وہ سزاوار وہ بھگتیں, فیس کریں ان چیزوں کو. اور ملٹری کوڈ میں بھی ایک حصہ چلا گیا, کچھ اظہار دہشت گردی کی کوٹوں میں ہے, جتنے پرچے ہوئے پورے پاکستان کے اندر پرچے کر دیے, ایک ایک بندے کو انوالو کر دیا. اب یہ سارا کچھ ہے لیڈرشپ کو انوالو کر دیا. وہ جتنے معاملات ہیں وہ فیس کرتے رہے, عدالتوں میں ہوتا رہا. اس میں 4 ورژن بدلے گئے اس میں, اور ریمانڈ جو ہے بلیں ہوئی 4 کیسوں میں دہشت گردی دے دی, اور ایک دہشت گردی کا جج جو بعد میں آیا وہ 8ویں زمانے میں مسترد کر دی. یہ ضمانتیں جو ہے نا یہ ہائی کورٹ میں اب پینڈنگ پڑی ہیں, یہ ہائی کورٹ میں پینڈنگ پڑی ہیں. پھر 26 نومبر والے کیسوں میں انوالو کیا گیا. عمران خان تو جیل کے اندر تھے, بشرا بی بی صاحب کو بھی انوالو کیا گیا. تو ان کیسز میں کچھ پہ گرفتاری ابھی ڈالی, ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہے, تو اس لیے تو واضح نہیں ہے. اگلا کیس جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے. 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں عمران خان صاحب کو تو کیس بنتا ہی کوئی نہیں تھا. پلی بارگن کا کیس زیادہ تھا, پیسہ سارا آ گیا 190 ملین پاؤنڈ 172.45 ملین پاؤنڈ تھا. وہ پیسہ سارا پاکستان میں آ گیا, پاکستان خزانے میں آ گیا, آگے سپریم کورٹ میں آیا. بڑے زبردستی جب جو مرضی آپ کہیں سپریم کورٹ سے وہ پیسہ نکال کے حکومت کو دے دیا گیا, وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے پاس وہ پیسہ ڈسٹریبیوٹ ہو گیا. تو اب پیسہ واپس آ گیا تو کیس کون سا بنتا ہے؟ کیس تو کوئی ہے ہی نہیں, بات ختم ہو گئی. اور یہ والا کیس جو پہلے بنتا تھا وہ معاملہ تھا نیب ترمیمی. اب نیب ترمیم جب ہو چکی ہے تو اس لیے کیس یہ بنتا نہیں, لیکن نیب نے زبردستی ریفرنس فائل کر دی ہے. وہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر معاملہ چل رہا ہے. سندھ ہائی کورٹ میں جورسڈکشن بھی چیلنج کی ہے, چاہے قائم علی شاہ صاحب نے وزیر اعلیٰ اس وقت سندھ تھے, اور شرجیل نام میمن نے, اور بہت سے لوگوں نے چیلنج کی ہے کہ دائرہ اختیار رہی. اور اصولی طور پر بات بالکل ٹھیک ہے, وہ ضمانتوں کی درخواستیں بھی دی ہیں اور دائرہ اختیار کے حوالے سے بھی یہ بات کی. اب دیکھتے ہیں نیب وہاں کیا اپنا نقطہ نظر اختیار کرتا ہے. وہ 17/2 کے لیے یہ کیس لگا ہوا ہے. تو یہاں اگر دیکھیں تو 190 ملین پاؤنڈ کے اندر بھی کچھ نہیں ہے. تو یہاں آپ کے سامنے اس لیے پوزیشن رکھ دی ہے کہ اب جتنا مرضی کھینچ کے لے جائیں. میں مارچ میں دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب اگر میرٹ پہ یہ رہا, اب اس کو روکنے کے لیے ججز بیک کیے گئے. اب کیسوں کی فکسیشن سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیسز کہاں لگتے ہیں, لاہور ہائی کورٹ میں کوئی نیا بینچ بنتے ہیں یا نیا کانسٹیٹیوشن کرتی ہے یا کیا حالات آتے ہیں, وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا, وہ بھی کلیئرٹی آ جائے گی. اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ میں ابھی تک دیکھیں آئینی بینچ نہیں بنا, نہ پشاور میں بنا, نہ خیبر پختونخوا میں بنا, نہ بلوچستان میں بنا, نہ اسلام آباد میں بنا. اب آئینی بینچ بنائے نا یہاں بھی, کیوں نہیں بنائے؟ صرف سندھ ہائی کورٹ میں بنا, اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو سپریم کورٹ لے آئے. یہ بات بھی ریکارڈ کے اوپر ہے. تو یہ اب کتنا لٹکانا ہے, کتنا کھینچ کے لے جا سکتے ہیں, بہت مشکل نظر آتا ہے مجھے حالات ایسے نظر نہیں آتے کہ آپ ان چیزوں کو کھینچ کے لے کے جائیں. کتنا لے جائیں گے؟ مارچ یا اپریل سے زیادہ نہیں. اور مارچ یا اپریل میں سڑکوں پہ بھی لوگوں کو آتے دیکھ رہا ہوں. عوام موبلائز ہو چکی ہوگی, گلی محلے میں ہر جگہوں پہ یہ بیٹھ کر یہ بات ہو رہی ہے, اور موٹیویشن اور موبلائزیشن چل رہی ہے. اور عمران خان کے باہر آنے کی دیر ہے, پھر تو موومنٹ بننے میں دیر نہیں لگنی ہے. اگر عمران خان اندر بھی رہتے ہیں تو موومنٹ تو پھر بھی بنے گی, اور لوگ سڑکوں پہ, لیکن لوگ اپنے حق و حق کے لیے لڑ رہے ہیں. یعنی یہ جو ببل اکانومی آپ ڈال کے چیزیں, یہ ڈال کے یا اس طرح کی چیزیں لگا کر اگر آپ کہیں کہ آپ چیزیں کو بہتری کی طرف لے جائیں گے, مجھے وہ نظر نہیں آتا. مجھے کوئی حالات اس طرح کے اچھے نظر نہیں آتے ہیں کہ جس سے آپ کو اچھے کی امید رکھیں. اچھے کی امید تب ہونی ہے نا کہ جب آپ بہتری کی طرف چیزیں لے کر جائیں. تو یہ معاملہ جو ہے نا, یہ آپ روک نہیں سکے, آپ معیشت بہتر نہیں کر سکے, ٹیکسوں کی کلیکشن جو ہے آپ کا, قرضے ختم نہیں ہو سکے, آپ یہ ساری چیزیں ہوا کے اندر ہیں. تو اس لیے نظر نہیں آتا کہ یہ چیزیں بہتری کی طرف جا سکیں گی. مشکل اور مسائل
اپنی جگہ رہیں گے، لیکن یاد رکھیے گا اس ملک نے آگے جانا ہے، اس ملک نے آگے ترقی کرنی ہے، مایوسی گناہ ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔